کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا۔ مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردے کے خلاف نعرے بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے، وہ بھی پردہ کے معاملے میں اسلامی دشمنوں کے ساتھ ہیں اور انہی کی دوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتی ہوں چراغ محفل میں ایسے انہی کی محفل سنوارتی محفل میں ایسے کرنا انہی کی مطلب کی کہہ رہی ہوں، زباں میری ہے باتیں ان کی۔ محترم دوستو، آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ، بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہے، پردے کے خلاف تحریکیں چلتی ہے۔ پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے، عورت کے لیے پردے کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردے کو وحشت بتایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے، کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے۔ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کے دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اقدامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ ایک بار باریک کپڑا پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تو سرور کائنات نے نظر پھیر لی اور ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی توقع کو